أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات لازمی کا لیکچر نمبر 7 جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. آج کا لیکچر جو ہے وہ موضوعاتی مطالعے پر مشتمل ہے. موضوعاتی مطالعہ قرآن مجید، اس کے بارے میں پہلے بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس کے شارٹ کویسچن بھی ہم حل کر چکے ہیں. آج ہم اس کے لانگ کویسچن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. آج ہمارا پہلا لانگ کویسچن ہے، قرآن مجید کا تعارف بیان کیجئے. قرآن مجید کا تعارف بیان کریں. تو ہیڈنگ کے ساتھ یہ تفصیلی سوال ہم حل کریں گے. سب سے پہلی ہیڈنگ ہوگی ذہن اور روح کی رہنمائی. ذہن اور روح کی رہنمائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل پیدا فرمائے ہیں جنہیں مادی وسائل کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن اور روح کی رہنمائی کا بھی اہتمام فرمایا ہے. انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے. خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن اس طرح عطا فرمایا ہے کہ اس کا ذہن، اس کا دل اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ کون سا کام اس کے لیے اچھا ہے اور کون سا کام اس کے لیے برا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو دونوں کام جو ہے وہ بتا دیے ہیں. برے کام بھی اس کو بتا دیے ہیں اور اچھے کام بھی اس کو بتا دیے ہیں. اس کو بتا دیا ہے کہ کون سا کام جو ہے وہ برا ہے اور کون سا کام اچھا ہے. تو انسان کا دل ہی اسے بتا دیا کرتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور انبیاء کو بھی بھیجا. تو قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا. عزیز طلبہ، اگلی ہیڈنگ ہے قرآن مجید کا نزول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، بھیجا. آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل فرمایا. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کے بعد اور کوئی امت بھی نہیں ہے. آپ کی امت کے بعد اور کوئی امت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا. یہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے. اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کے اندر جو تعلیمات تھیں وہ تعلیمات قرآن مجید اپنے اندر رکھتا بھی ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اور ہم جو ہے وہ آخری امت ہیں. ہمارے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی. عزیز طلبہ، اگلی ہیڈنگ ہے آسمانی کتابوں کی تصدیق. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں بھیجی ہیں
ان کے اندر بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، اور ان انبیاء میں سے بعض پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھیں، بعض کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے تھے، لیکن ان انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں کی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، جو حق لے کر آئی ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کی محافظ و نگہبان بھی ہے۔ ان کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ وہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی تھیں وہ برحق تھیں، ان کی تعلیمات برحق تھیں، اور پھر ان کے اندر جو برحق تعلیمات تھیں ان تعلیمات کو، ان عقائد کو قرآن مجید جو ہے وہ اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ان سب کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ عزیز طلبہ، اگلی ہیڈنگ ہے آسمانی کتابوں کی حفاظت۔ عزیز طلبہ، اس قرآن مجید کی اس آیت میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو مہیمن کہا ہے۔ تو مہیمن کا کیا مطلب ہے؟ مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کی تعلیمات اور عقائد جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر آج سر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو مہیمن کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان کے ساتھ ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے، اسی لیے قرآن مجید جو ہے وہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہے اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآنی تعلیمات، کہ قرآن مجید کے اندر تعلیمات کیسی ہیں، کون کون سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کے متعلق رہنمائی رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں، اور آخرت کی اس زندگی کو قرآن مجید میں نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ان سب پہلوؤں کو بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، ان کے متعلق رہنمائی دی گئی ہے، اور آخرت کی زندگی کی تفصیلی معلومات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، کیونکہ آخرت کی زندگی کی جو تفصیلات ہیں وہ انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، یہ ہمیں قرآن مجید سے ہی ملیں گی۔ قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیا سوال و جواب ہوں گے، اور پل صراط پر کیا عالم ہوگا، پھر جو جہنم میں چلے جائیں گے وہاں ان کو کیا سزائیں ملیں گی، اور جو جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے وہاں کیا کیا انعامات ہوں گے۔ یہ باتیں جو ہے انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جامع تعلیمات۔ جامع تعلیمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنے اندر اس طرح کی تعلیمات رکھتا ہے کہ کسی اور کتاب کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تعلیمات ہمارے لیے کامل و اکمل ہیں۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات،
سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی کیسے ہوگی، اس کی اجتماعی زندگی کیسے ہوگی، لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہوگا، اس کے معاملات کیسے ہوں گے، تجارت کیسے ہوگی، لین دین کیسے ہوگی، حکومت کس طرح چلائیں گے، اور انسان کے حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، معاش اس نے کس طرح حاصل کرنی ہے، کس طرح اس نے روزی کو کمانا ہے، کس طرح اس نے جو ہے وہ کمائی حاصل کرنی ہے، کس ذریعے سے اور کس طرح اس کو خرچ کرنا ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے حرام ہیں، اور اسی طرح ملکی معاملات جو ہیں وہ کس طرح چلانے ہیں، دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کس طرح رکھنے ہیں، اور اپنا اخلاق جو ہے وہ کس طرح رکھنا ہے۔ یہ سب تعلیمات جو ہے وہ قرآن مجید اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے، جنہیں جامع تعلیمات کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلی ہماری ہیڈنگ ہے رہنمائی کا خزینہ۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور قرآن مجید میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جن باتوں کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے وہ سب قرآن مجید میں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے، کسی اور ذریعے سے وہ معلوم بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی باتیں تمام جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، اسی لیے قرآن مجید کو رہنمائی کا خزینہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے معلومات قرآن، یعنی قرآن مجید کے متعلق جو ہے وہ معلومات۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ 23 سالوں میں نازل ہوا۔ ان 23 سالوں میں جو ہے 13 سال مکہ کے ہیں اور 10 سال جو ہے وہ مدینہ منورہ کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوئی تھی، اور پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں اتری تھی۔ سورۃ العلق کی پہلی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو ہے مکہ میں رہے، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 10 سال وہاں رہے۔ تو ان 23 سالوں کے دوران جو ہے وہ آپ پر قرآن مجید وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں، 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 27 جو ہے وہ مدنی ہیں اور 87 جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ 27 مدنی اور 87 مکی صورتیں ہیں۔ تو 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی۔ سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورہ البقرہ، اور آخری صورت جو ہے سورۃ الناس ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس کو مکی بھی کہتے ہیں، اس کو مدنی بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ پہلی وحی میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک یہ پہلی 5 آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید کے پارے جو ہے وہ 30 ہیں، 30 پاروں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک مہینے میں آسانی کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ پورا اس کی تلاوت کر سکے۔ صورتیں اس کی 114 ہیں اور رکوع تقریباً 540 ہیں تقریباً۔ آیات مبارکہ تقریباً 6666 ہیں۔ کاتبین وحی سے مراد وہ صحابہ ہیں جو قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے قرآن مجید کو لکھنا ہے۔ تو یہ تقریباً 40 صحابہ تھے جو قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے، بڑی سورت سورہ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے، یہ سب سے
چھوٹی صورت ہے۔ اور قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، یعنی 14 آیات ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کو جان بوجھ کر چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ قرآن مجید کی منازل کی تعداد 7 منزلوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مہینے سے پہلے جو ہے وہ جلدی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کم از کم ایک ہفتے میں جو ہے وہ اس کو پڑھ سکے، ایک منزل جو ہے وہ روزانہ پڑھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس مشہور آسمانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 24 لاکھ انبیاء، اور ان پر جو ہے وہ کتابیں نازل کیں، بعض پر کتابیں نازل فرمائیں اور بعض پر جو ہے وہ صحیفے نازل فرمائے۔ تو ان انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان میں جو ہے وہ مشہور آسمانی کتابیں جو ہے وہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور تمام انبیاء پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آتے رہے۔ تو یہ قرآن مجید کے متعلق بنیادی جو ہے وہ معلومات ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا پہلا کویسچن، لانگ کویسچن ہے یہ۔ اسی طرح ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے اس کویسچن کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اس کو مکمل طور پر لکھنا نہیں ہے، اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صرف جو ہے وہ آپ ہیڈنگ لکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔